اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ جو ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، کیا یہ آئین کے آرٹیکل 182 کے مطابق نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایمرجنسی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. مثلا آپ نے کوئی ایسے فیصلے کرنے ہیں کہ 8 ججز نے یا 9 ججز نے یا 10 ججز نے فیصلہ کر دیا ہے جس کی اپیل سننی ہے 11 ججز نے. فرض کرو آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ اپرچونٹی نہیں ہے، آپ ایڈ ہاک ججز کو فار دا ٹائم بینگ آپ ہائی کورٹ سے لے دیں اور ان کو بلا کے لے کے کچھ عرصے کے لیے آرٹیکل 182 یعنی ایک سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے آج کے حالات میں اس کا اطلاق کرنا، جیسے منیر کاکڑ نے کہا ہے، یہ قاضی صاحب کی نیک نیتی کو شو نہیں کرتا. آرٹیکل 182 کیا کہتا ہے جی؟ 182 اگر کسی وقت عدالت عظمیٰ کے ججوں کا کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس عدالت کا کوئی اجلاس منعقد کرنا یا جاری رکھنا ممکن نہ رہے، یا کسی دوسری وجہ سے یہ ضروری ہو کہ عدالت عظمیٰ کے ججوں کی تعداد میں عارضی طور پہ اضافہ کیا جائے، تو چیف جسٹس آف پاکستان جوڈیشل کمیشن کی مشاورت سے آرٹیکل 175 الف کی شق 2 میں فراہم کیا گیا ہے، اس کے مطابق تحریری طور پہ صدر کی منظوری سے کسی ایسے شخص کو جو اس عدالت کے جج کے عہدے پہ فائز رہا ہو اور اس کے مذکورہ عہدہ چھوڑنے کے بعد سے 3 سال کا عرصہ نہ گزرا ہوا ہو، درخواست کر سکے گا یا صدر کی منظوری سے اور کسی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کی رضامندی سے اس عدالت کے کسی ایسے جج کو جو عدالت عظمیٰ کا جج مقرر کیے جانے کا اہل ہو حکم دے سکے گا کہ وہ عدالت عظمیٰ کے اجلاسوں میں اتنی مدت کے لیے جو ضروری ہو بصیت جج بغرض خاص شرکت کرے، اور اس طرح شریک اجلاس ہونے کے دوران اس جج بغرض خاص کو وہی اختیار اور اختیار سماعت حاصل ہوگا جو عدالت عظمیٰ کے کسی جج کو حاصل ہوتا ہے. تو 182 کے تحت ریٹائرڈ جج کو بھی لایا جا سکتا ہے اور ہائی کورٹ سے حاضر سروس جج کو بھی لایا جا سکتا ہے. لیکن ہے تو یہ آئین کے مطابق. ایک ہے کانسٹیٹیوشنل پاورز، ایک ہے کانسٹیٹیوشنل پاورز کا اس موقع پہ اس کا اطلاق اور اس کا ایکسرسائز کرنا. اس موقع پہ اچھا 3 سال کے لیے آ رہے ہیں چیف جسٹس نیکسٹ، آپ ان کے اوپر 4 وہ جج صاحبان بٹھانا چاہ رہے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے ان کو کوئی بھی ڈویژن پیدا کر سکیں. آپ کیوں ایسے موقع پہ جب آپ جا رہے ہیں 2 مہینے کے لیے چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے فوراً بعد آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ اپنے ذمہ یہ چیز کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو اگر چاہیے تھا آپ پہلے دن یہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے آپ آئے تھے پچھلے سال اکتوبر میں، آج آپ کو جولائی میں، اور وہ بھی اس فیصلے کے بعد آپ کو شک پیدا ہوا کہ نہیں جناب اس میں تو میری میجورٹی میں ختم ہو چکی ہے، میں اپنی میجورٹی کو ریسٹور کرنے یا یہاں کچھ چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے مجھے ان 4 معزز جج صاحبان کی ضرورت ہے. اور ان 4 معزز جج صاحبان جن کی پچھلے ماضی کے فیصلے ایسے رہے ہیں جن کے اوپر پورے پاکستان میں تنقید ہوئی ہے، وہ متنازع فیصلے ہیں، آپ ان کو لا کر کے پاکستان کی ایک کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک آئینی بحران نہ صرف ہوگا بلکہ سپریم کورٹ تقسیم کا شکار ہو جائے گی، اور اس کا نقصان پہلے آلریڈی آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے. مجھے بتائیں کیا ریاستی اداروں کا کام اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ کس طریقے سے مینورنگ کی جائے، کس طرح ججز کو تقسیم کیا جائے، اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں، اڈیالہ میں بیٹھ کے تو کس طریقے سے جناب عمران خان اور بشرا بی بی کو جیلوں میں ڈالا جائے، صنم جاوید کو کس طرح بلوچستان میں جا کر ڈم کیا جائے. ججز والا معاملہ جو ہے اس کو ڈسکس کر لیں، پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں. ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے اس میں کوئی نیک نیتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی ان ججز کی اپوائنٹمنٹ سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل بیسڈ ہے، اور اس میں نہ صرف نیک نیتی نہیں ہے بلکہ اس میں بدنیتی شامل ہے، اور اس کا نقصان سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ہوگا، پاکستان کے آئینی اداروں کو بھی ہوگا. ہارون صاحب، اگر ان ریٹائرڈ ججز کی بجائے ہائی کورٹ سے ججز کو لایا جائے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو ڈسکریشن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی. اگر انہوں نے ریٹائر ججز کو لیا، ہائی کورٹس میں بھی لاہور میں بھی ان کی تعداد ججز کی کم ہے، کے پی میں بھی کم ہے، سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی. ابھی کافی ساری سیٹس اتنی خالی ہیں کہ نئے ججز، نئے جو ایلیویشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اگر وہ ہو جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے آ جائیں، اوپر آ جائیں. لیکن چونکہ ہائی کورٹ میں ججز، تو پھر یہ تو میں کوئی پولیٹیکل گیم نہیں کر رہا، نہ ہی میرا کوئی انٹرسٹ ہے. کہ شعیب شاہین صاحب تو پچھلے دور میں اگر دیکھیں تو بندیال صاحب کے دور میں ساری پی ٹی آئی کھیلتی رہی ہے سپریم کورٹ میں بھی. وہ باتیں ہماری نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کی باتیں ہونی چاہیے، پبلک کو بینیفٹ ہونا چاہیے. میں کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کا یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا، جس طرح ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے. جو چیزیں مانگی نہیں گئیں وہ بھی دے رہے ہیں. جس چیز کی بحث ہی نہیں ہوئی، ان کے وکیل ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو 8 ججز نے وہ فیصلہ دے دیا ہے. نہیں، لیکن ابھی جو خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے
کہ ہمارے مخالفین انتظار کر رہے ہیں اکتوبر کا، اور اکتوبر کے بعد وہ 8 فروری کے الیکشن کو اٹیک کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے، دیکھیں نا 4 ایڈ ہاک ججز کو لانے کا۔ یہ تو خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے، میں پھر آپ کو کہتا ہوں میرا پولیٹیکلی کوئی یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ کسی ایک کو فیور کرو کسی کی مخالف، میں تو جینوئن جو ریکارڈ پہ باتیں ہیں میں وہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ۔ پچھلے سال بھی یہ کہتے تھے اب اکتوبر میں آئیں گے نواز شریف صاحب، اچھا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے۔ منیر کاکڑ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک فیکٹ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ، خیبر پختونخوا ہائی کورٹ یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ، ہر جگہ پہ ججز کی سٹرینگتھ کم ہے، تو وہاں سے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج لانا مشکل ہے، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کیا آپشن بچتا؟ اس لیے وہ پھر ریٹائرڈ ججز کو لے کے آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب کی واقعی انسٹیٹیوشن کی بہتری کے لیے ایک واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اس کے پاس ایک آپشن اور بھی ہے، وکلا ہے۔ 172 میں اگر سب کلاس 2 میں آپ چلے جاتے ہیں، آپ 15 سال کی جو ایکسپیرینسڈ وکلا ہے آپ ان کو بھی بطور جج لے سکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کی اس وقت یہ پوزیشن لینا ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے، بات یہ نہیں ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ساتھ ساتھ کلیکٹ ہو رہا ہے، جیسے آپ نے ابھی بارہا اس کی خواجہ آصف صاحب کی پریس کانفرنس کی بات کی ہے کہ یہ چیزیں تو خود وہ ماحول کریٹ کر رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک تذبذب کا شکار پیدا کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں سیاسی طور پر کیے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ قاضی صاحب جو ہے 11 مہینے میں 12 مہینے میں کچھ نہیں کر سکے، وہ 3 مہینے کے اندر جب اس کی ٹائم پیریڈ 3 مہینے رہتا ہے، وہ بلکہ 3 مہینے سے بھی کم ہے، تو یہ چھوڑ دے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے، جو آنے والی چیف جسٹس ہے ان کے لیے 3 سال ہے، وہ ایک میکنزم بنا کر کے دے دے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مستقل حل کیوں نہیں نکالا جا رہا ہے؟ یا تو پھر گورنمنٹ سے بات کر لیں کہ ججز کے جو نمبرز ہے 17 کے بجائے زیادہ کر لیں، 21 کر لیں، 25 کر لیں، 26 کر لیں۔ اگر آپ نے کرنا ہے واقعی ایک سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، آپ نے مستقل ایک میکنزم بنانا ہے، آپ نے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا نہیں ہے، آپ نے ایسی چیزیں کرنا ہے جس سے ادارے کی ساکھ کو بھی تباہی ہو رہی ہے، ججز کے اوپر بھی لوگوں کو سوال اٹھ رہے ہیں، اور اداروں کے اوپر بھی ادارے ڈیلیوری نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہیں اس وقت۔ پھر خاص کر یہ ججز کے حوالے سے جو ابھی بات یہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، یہ لوگ تو اسی انسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھے ہوئے ججز تھے۔ ابھی مجھے بتا دو مشیر عالم صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں، ایک میرے خیال میں گورنمنٹ امپلاس کا 2 سال سے اس کے کیس اس کے سامنے پینڈنگ تھا، 2 سال جاتے جاتے اس نے اس کے آرڈر کر دی، میرے خیال میں ڈپوٹیشن والا ایک کیس تھا۔ تو یہ لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے اس سسٹم کے اندر، بیٹھے ہوئے تھے، ڈیلیوری تو ان لوگوں نے آج پھر وہی مجھے ایک ٹیکنیکل سوال ہے لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت نے جو پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو ایک فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کیا ہے، تو اگر یہ 4 ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو فل کورٹ کے اجلاس میں ریویو پٹیشن کی ہیئرنگ کے لیے یہ 4 ایڈ ہاک ججز بھی بیٹھیں گے اس میں؟ اسی حوالے سے یہ تو پھر اسی بات ہے، پھر کوئی کمیٹی کے سامنے یہ ایشو جائے گا لامالا اگر بیٹھنے کے حوالے سے، تو وہ میرے خیال میں بیٹھ تو نہیں سکتے، نہ بیٹھنا چاہیے۔ ریویو تو پھر وہی سن سکتے ہیں جس نے آرڈر دیا ہوا ہے، ریویو کے حوالے سے اگر وہ کر لیتے ہیں، جس نے آرڈر پاس کیا، اگر ریویو کے حوالے سے یہ 13 ججز ہی سن سکتے ہیں۔ جی ہارون آج صاحب، تک جو ہوا ہے، جو ریویو آرڈر سنا جاتا ہے، ریویو آرڈر وہ تو جس نے ججمنٹ پاس کیا وہی سنتے ہیں۔ جی ہارون صاحب کیا جی ایسے ہی ہے، اگر ریویو اسی بینچ پہ سامنے جائے گا جو بینچ آلریڈی، یعنی کہ جن 13 ججز نے پہلے فیصلہ دیا جی 8-5 سے، تو ریویو پٹیشن وہ 13 جج ہی سنیں گے۔ ریویو کا مطلب یہی ہے کہ وہی کورٹ سنیں گے، تو یہ 4 ججز اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے؟ میرا نہیں ہے۔ تو یہ جو پھر شعیب صاحب آپ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کا یہ خیال ہے کہ جو تحریک انصاف پر پابندی کی جو بات کی گئی ہے، تو وہ جب سپریم کورٹ کو ریفرنس جائے گا تو وہاں پر یہ بیٹھیں گے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات ہے، اس وقت تو بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں 3 سینئر جج، چیف جسٹس، 2 معزز جج صاحبان۔ کل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ ہٹا دیں، قاضی صاحب کے ہاتھ میں دے دیں کہ جی آپ بینچ بنا دیں، وہ 13 کے بجائے اٹھا کر کے ان 4 ججز کو بھی بیچ میں شامل کر دے کہ جی آئیں جی ریویو میں بڑا بینچ بنا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ادھر سے پابندی لگا دیں، یہ فیصلہ کر دیں کہ آئیں جی سارے ججز کو بٹھا دیں، اس میں یہ 4 ججز کو بیچ میں شامل کر لیں، تو انہوں نے اپنی جو مینارٹی ہے اس کو میجارٹی میں کنورٹ کر دیا۔
پھر آ کر کہیں کہ نہیں جی فیصلہ تو وہ درست تھا کہ جی ان کو سیٹیں ملنے چاہیے تھیں، اب چونکہ پابندی لگی ہے اس لیے سیٹیں نہیں دیتے، اس ججمنٹ کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے. کوئی بھی ایسا طریقہ ہے واردات یہ کر سکتے ہیں، ان کی بدنیتی ہے. مجھے بتائیں، میں آپ کے سامنے جیت کے 1,05,000 ووٹ لے کے بیٹھا ہوا ہوں، ان کٹ پتلیوں کو نہیں بٹھایا وہ اندر. ہم پچھلے 6 مہینے سے پٹ رہے ہیں کہ بھئی فارم 45 لے آؤ، عدالتیں مانگ رہی ہیں، بجائے وہاں فارم 45 لانے کے وہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی جا کر کے ریٹائرڈ ججز کو بیچ میں، جسٹس پراچا صاحب کو جا کر میرے کیسز ٹرانسفر کر دیے. نہیں جناب وہاں سے جا کر کے جائیں. لیکن وہ پراچا صاحب تو نہیں نہ بیٹھ سکے، نہیں بیٹھ سکے، اسٹے چل رہا ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تو کون سا کارنامہ ہے جو نہیں کیا. تو آپ نے بھی تو انڈر ایسٹیمیٹ کیا نا. آپ کہتے ہیں کٹ پتلی کٹ پتلی کٹ پتلی، تو کٹ پتلی نے ابھی تک آپ کو پارلیمنٹ میں تو نہیں جانے دیا. دیکھیں کٹ پتلیوں نے نہیں جانے دیا بھائی. اگر کرپٹ لوگوں نے، بےایمانوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے اگر ہمیں نہیں جانے دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 سال سے میری اور آپ کی بحث چل رہی ہے. بالکل ایسے ہی. پہلے میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوگا، آپ کہتے تھے نہیں الیکشن. میں نے کہا جی ہر حال میں ہوگا. فیصلہ تو لے لیا تھا نا ہم نے. ہمیں کیا پتا تھا کہ بندیال صاحب فیصلہ دینے کے بعد وہ چپ کر کے گھر پہ جا کر کے سو جائیں گے. 2018 میں بھی یہی صورتحال دیکھی تھی. جو ہمیں تو یہ تھا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں گئے، اس وقت میں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ باہر تھا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، آپ کو یاد ہے 1 مارچ کا. انہوں نے کہا جی 27 اپریل کو الیکشن ہونا ہے، اور اس کے بعد چلتے چلتے ہم آ کر کے 2024 کے الیکشن ہوئے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے وہ ایک تو ضرورت سے زیادہ اعتماد کا شکار ہے، دوسرا وہ اپنے اوپوننٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. نہیں، ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے، ہم آئین اور قانون پہ بلیو کرتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. اچھا اگر آپ آئین اور قانون کو اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں اور اس کے بعد جمہوریت کو تماشا بنا دیں اور ملک میں نظام انصاف کو آپ میں سوال کروں گا ایک ایسے شخص سے جس کو اسی سپریم کورٹ کے ججوں نے نااہل قرار دیا توہین عدالت میں. طلال چودھری صاحب آپ نااہل ہوئے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، کیا وہی کچھ آپ کے سیاسی مخالفین کے ساتھ اگر ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں بالکل نہیں ہونا چاہیے جی. ناکردہ گناہ کی سزا نہیں ملنی چاہیے. لیکن میر صاحب یہاں پر المیہ ہے، دن دہاڑے 9 مئی ہوا ہے، آپ کے کیمروں کے سامنے ہوا ہے.